اپنے اعمال، طرز عمل یعنی کہ ہم جو کر رہے ہوتے ہیں اس کا جائزہ بھی لینا چاہیے۔ میں اسی لیے آج آپ کے ساتھ 2 واقعات شیئر کر رہا ہوں۔ ان واقعات کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ایک واقعہ غیر ملکی مدد سے 4 سال سے جتھوں کی صورت میں اپنے سوئے ہوئے ضمیر کی انگڑائی کا خمار پاکستان پر ڈال کر ملک میں توڑ پھوڑ کرنے والوں سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا واقعہ وہاں کا یعنی انڈیا کا ہے، جہاں سے ہم مسلمان اس لیے یہاں اپنا نیا الگ ملک بنا کر پاکستان میں آئے تھے کہ ہمیں یہاں اپنے مکمل حقوق ملیں گے، رہن سہن، کھانے پینے، سوچنے کی آزادی ہوگی، اور یہاں کسی کے ساتھ مذہب کے نام پر زور زبردستی یا زیادتی نہیں ہوگی، جس طرح ہمارے ساتھ ہمارے مطابق وہاں ہوتی تھی۔ پہلے آپ پاکستان میں معصوم پاکستانیوں کے پاک پولیس کے ساتھ جو ہوا اس پر ایک رپورٹ دیکھیے، پھر ہم آپ کے ساتھ انڈیا کی ریاست بہار کے علاقے میں وہاں کے ہندو دھرم کے لوگوں نے ایک مسجد کے ساتھ جو کیا وہ شیئر کریں گے، اور اس کا فیصلہ آپ پر چھوڑیں گے کہ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ہمارے اپنوں کا طرز عمل یعنی ہم جو کر رہے ہیں یا جس فکر اور سوچ پر چل رہے ہیں یہ درست ہے، یا پھر ان کا جنہیں ہم غیر، جنہیں ہم دشمن، جنہیں ہم بھٹکے ہوئے کافر کہتے ہیں۔ وطن میں ایک جگہ ہے جو کل تک رونقیں محفل حیات اور باغوں کا شہر کہلاتی تھی، لیکن آج صحرا کی طرح تپتی ہوئی جل رہی ہے۔ اسے اسلام آباد اور لاہور کہتے ہیں۔ یہ تلخیاں، یہ حسن اخلاق، یہ آقا کے پیروکار، یہ شیریں لب، یہ روشن جبیں، یہ جنت کی طلبگار ادائیں، یہ نگاہیں، یہ حافظ قرآن، یہ ہے تحریک لبیک پاکستان، جس کے بارے میں نومبر 2017 میں نیکٹا نے یعنی کہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی نے اس وقت کی حکومت سے تحریک لبیک پر پابندی لگانے کی سفارش کی تھی۔ نیکٹا کی رپورٹ کے مطابق معاشرے میں پہلے سے ہی پرتشدد سوچ پائی جاتی ہے، ایسے میں تحریک لبیک اور اس طرح کی تنظیموں کا سامنے آنا تشویشناک ہے۔ اسی طرح کی دوسری تنظیموں کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ نیکٹا نے کہا فیض آباد دھرنے کے ذریعے مطالبات تسلیم کرانے کا سلسلہ مستقبل میں ریاست کے لیے سنگین چیلنج بنے گا۔ اسی طرح کے معاہدے کوئی اچھا حل نہیں، لیکن اس رپورٹ پر نواز شریف حکومت کو کوئی عمل نہیں کرنے دیا گیا۔ الٹا یہ کہا گیا یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان کے خلاف ایکشن نہیں کریں گے، الٹا انہیں ہزار روپے دیے گئے۔ سپریم کورٹ نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ جاری کیا، مگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنے کی بجائے اس فیصلے پر ہی تنقید شروع کر دی گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ سپریم کورٹ کے فیصلے نے ایسی کون سی سچائی بیان کر دی تھی جسے اس وقت قبول نہیں کیا جا سکا؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس فیصلے میں لکھا تھا کہ 2017 میں تحریک لبیک نے فیض آباد انٹرچینج پر دھرنا دیا۔ اس دھرنے نے راولپنڈی اور اسلام آباد کو مفلوج کر دیا۔ دھرنے کی قیادت نے ڈرایا، دھمکایا، گالیاں دیں، لوگوں کو اکسایا اور نفرت کا پرچار کیا۔ جس شخص کو بھی حکومت کے خلاف کوئی شکایت تھی وہ سب دھرنے کا، اس تنظیم کے بیانات کا حصہ بنے۔ خفیہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق شیخ رشید، اعجاز الحق اور پاکستان تحریک انصاف کے علماء ونگ نے نفرت پر مبنی آڈیو پیغامات ریلیز کیے، غیر ذمہ دار سیاستدانوں کی طرح تشدد پر اکسانے والی تقاریر کی گئیں۔ تحریک لبیک کی لیڈرشپ مزید جارحیت اور بدسلوکی پر اتر آئی۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں مزید لکھا کہ تمام حساس اداروں کی مشترکہ رائے ہے کہ تحریک لبیک اس دھرنے سے سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے مذہبی جذبات کو ابھارا، نفرت کی آگ لگائی۔ اس جماعت کے لوگ سیاسی املاک کو نقصان پہنچانے پر اتر آئے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق 12 مئی کے سانحے میں ملوث افراد جو اعلیٰ حکومتی عہدوں پر فائز تھے، ریاست ان کے خلاف کارروائی میں ناکام ہوئی، جس سے بری مثال قائم ہوئی، جس کی وجہ سے دوسروں کو طاقت ملی کہ وہ اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے تشدد کا راستہ اختیار کریں۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں مزید لکھا کہ UAE متحدہ عرب امارات کا رہائشی جس کے پاس اوورسیز پاکستانی کا شناختی کارڈ تھا، اس نے الیکشن کمیشن میں تحریک لبیک کی رجسٹریشن کرائی۔ قانون کے مطابق اگر کوئی سیاسی جماعت کسی غیر ملکی مدد سے بنائی جائے تو تحلیل ختم کی جا سکتی ہے،
مگر اس وقت نیکٹا اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کیا گیا۔ اب پھر سے لاہور اور اسلام آباد میں 4 دن سے سڑکیں بلاک ہیں۔ 4 سالوں میں 4 دفعہ ایسا ہوا۔ سڑکوں پر نکلے جتھوں نے توڑ پھوڑ کی، شہریوں کو مارا پیٹا، یرغمال بنایا، پولیس والوں کو کافر سمجھتے ہوئے زبردستی کلمہ پڑھایا گیا، لیکن حکومتوں نے اس کے سامنے سرنڈر کیا۔ اب ایک بار پھر ایسا ہی ہوا ہے۔ 4 دن تک پولیس کو بھی یرغمال بنایا گیا۔ پاکستان اذیت کی تصویر بنا رہا، شہری سڑکوں پر خوار ہوتے رہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے سر پر جون تک نہیں رینگی، لیکن 4 دن کے بعد بڑا فیصلہ کیا گیا۔ تحریک لبیک پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے سمری منظور کر لی ہے۔ مجھے ابھی اسلام آباد سے 21ویں گریڈ کے افسر کا ایک برقی خط ملا ہے۔ لکھتے ہیں، سڑکوں پر کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ توڑ پھوڑ کرنے والے لوگ واقعی حضور پاک سے محبت کرتے ہیں؟ کیا محبت کا اظہار نفرت کے ساتھ کر کے معشوق کی خوبیاں اجاگر کی جا سکتی ہیں؟ یہ کیسا عشق رسول ہے کہ انہی کی امت کے معصوم انسانوں پر غصہ نکالا جا رہا ہے؟ اور کیا غصہ اسلام میں حرام نہیں ہے؟ میں نے ان 4 سوالات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس 4 میناروں والی اس مسجد کی یہ تصویر انہیں بھیج دی۔ یہ مسجد انڈیا کی ریاست بہار کے علاقے نالندہ میں واقع ہے۔ 1947 میں تقسیم کی مذہبی قیامت آئی تو تمام مسلم پنچھی اپنی سرزمین سے اڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اس علاقے میں اب ایک بھی مسلمان شاید نہیں ہے۔ یہ مسجد 74 سال سے ویران پڑی تھی۔ اب وہاں کے ہندو دھرم کے ہندوؤں نے اس مسجد کو نہ صرف آباد کیا ہے، بلکہ یہاں سنا ہے کہ ہر روز صفائی کر کے 5 وقت اذان دی جا رہی ہے۔ اس مسجد میں کوئی شادی ہوتی ہے تو صرف اس مسجد کو آباد رکھنے کی سوچ لیے سب سے پہلے اس مسجد میں حاضری دی جاتی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ہندو دھرم کے بھائیوں نے 74 سال سے اس مسجد کو آباد کیوں کیا؟ میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ کے آخری رسول نے یہ کیوں کہا تھا کہ مجھے ہند کے ساحل سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں؟ میں سوچ رہا ہوں کہ ہم سیدوں کے نانا حضور پاک طاقت رکھنے کے باوجود اس بوڑھی عورت کو جو گلی سے گزرنے پر ہر بار ان پر کوڑا پھینکتی تھی، اس کے باوجود اسے کیوں معاف کر دیا کرتے تھے؟ آخر ان کے دوست احباب چاہنے والے اس وقت اس بوڑھی عورت کو پلٹ کر جواب کیوں نہیں دیتے تھے؟ اور جب ایک دن اس بوڑھی عورت نے ان پر کوڑا نہیں پھینکا تو ان کو پریشانی ہوئی کہ وہ کہاں گئی۔ حضور پاک اس بوڑھی عورت کے گھر گئے اور دیکھا وہ بیمار ہے۔ آپ نے اس بوڑھی خاتون کی ایسی کیا خدمت کی کہ وہ خاتون کیا دیکھ کر حضور پاک کی خوبیوں کی دلدادہ گرویدہ ہو گئی تھیں؟ یہ سوال ہمیں خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ کیا حسن اخلاق اور انسانیت ہی حقیقی عشق رسول ہے، یا کفار مکہ اور طائف والوں کی پیروی کر کے اپنوں پر پتھر برسا کر محبت کے کھوکھلے دعوے کرنا؟ ہندو دھرم کے پیروکار ہوتے ہوئے بھی انڈیا میں مسجد آباد کرنے والے وہ لوگ ہم سے بہت بہتر ہیں، جو اس راستے کے، جو رسول خدا کے اس راستے انسانیت سے عشق کے مسافر ہیں، جس کا ہم مسلمان بس دعویٰ ہی کرتے ہیں۔ کسی نے مذہبی انتہا پسندی اور لبرلزم کا مطلب سمجھنا ہو تو اس 4 سالوں والی جماعت اور اس 4 مینار والی مسجد کی کہانی سے سمجھ سکتا ہے۔